سروسز ہیں، مثلاً کارڈیک کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گائنی کا، پیڈس کا، ڈینٹسٹری کا، یورولوجی کا، نیفرولوجی کا، ان سب کا بھی یہاں پہ سروسز موجود ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ الگ سے وہ سروسز دینا. وہ مریض جو کہ کارڈیک کے ایشوز کی وجہ سے اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے، اس دوران اگر ان کے اکثر یہ والے ایشوز بھی ہوتے ہیں تو ان کو کسی اور ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں اندر ان کے لیے سہولت دی جائے گی. تو 2022 تک یہ پروجیکٹ چلتا رہا اور اس میں سول ورک کمپلیٹ ہوا، اور 2022 میں اس کی پھر بایو میڈیکل ایکوپمنٹ کی جب خریداری کا ٹائم آیا تو آپ کے علم میں ہے بہت سارے ایشوز نے جنم لیا، بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے اس کی پروگریس رک گئی. 2024 تک یہ تقریباً ڈیڈ پروجیکٹ تھا، تقریباً آلموسٹ. پلاننگ کے نمائندے میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے کہ پروجیکٹ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. تو پھر اس وقت کے چیف سیکرٹری اور اس وقت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہمیں یہ ایک لائحہ عمل دیا گیا اور ہمیں ایک ٹارگٹ دیا گیا. تو لاسٹ ایئر 2025 جون میں ہم نے آج کی ڈیٹ فکس کی تھی کہ 1 جون 2026 کو انشاءاللہ ہم اس کو فنکشنل کریں گے. تو ایک دن تک ہم ڈیلے ہیں، ایک دن کا، کہ کل ہم اس کو فنکشنل کر رہے ہیں. انفارچونیٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہرحال ایک دن کے فرق کے ساتھ کل 2 جون کو انشاءاللہ اس کو ہم فنکشنل کریں گے. تو خبر یہ ہے کہ انجیوگرافی گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے. تو اس دوران جو بایو میڈیکل ایکوپمنٹ کی جو ہم نے خریداری کی، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں ایک کیتھ لیب اور ایک ایم آر آئی مشین، محکمہ صحت گلگت بلتستان کو انہوں نے ڈونیشن کے طور پہ دی. تو ایم آر آئی مشین جو ہے وہ شہید سیف الرحمان میں ہے، وہ بھی فلی فنکشنل ہے اور کام اس نے شروع کر دیا ہے. کیتھ لیب کو ہم نے یہاں پہ انسٹال کروایا تھا. تو ہمارے اوریجنل جو پروجیکٹ تھا اس کے اندر 2 کیتھ لیب تھی، تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک آ گئی، تو 3 کیتھ لیب ہو گئی ہیں. تو ان کیتھ لیب کے آنے کی وجہ سے پھر ہمارا کام مزید بہتر ہوا، ہمیں تھوڑا سا ایج ملا، اور جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے ان سیٹ ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں آسانی ہوئی. تو آج الحمدللہ وہ کیتھ لیب فنکشنل ہے. تو پہلے ہمارا پلان یہ ہے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم جاوید صاحب ہیں، وہ آج پہنچ چکے ہیں اسلام آباد سے یہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہم 1 ہفتے تک ہماری ٹیم ان کے ساتھ مل کے کام کرے گی. اور آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ جب ہم نے یہ اناؤنس کیا، اپنے ہاسپٹلس کو خبر دی کہ ہم انجیوگرافی یہاں پہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، مریضوں کی تعداد بتائیں تو ود ان 24 آورس 50+ مریضوں کی لسٹ آئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس مرض کا ہمارے اوپر کتنا بڑا برڈن ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کے تھرو، محکمہ صحت کے تھرو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ہمیں اطلاع نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے طور پہ جا کے اپنا علاج کروا کے آ جاتے ہیں اور وہ ہمارے اس لسٹ میں بھی نہیں آتے ہیں. تو جسٹ یہ 24 گھنٹے کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ 50+ کی لسٹ آ گئی ہے کہ جو کہ انجیوگرافی جن کی ڈیو ہے ان کی کرانا چاہتے ہیں. ہم کریں گے تو فائدہ ہی ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ جو ان کا جو کاسٹ تھی یہاں سے ٹریولنگ کاسٹ، آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ جو تھی، جو اخراجات ان کی طرف سے ہونے تھے، اگرچہ بہت سارے جو ہیں وہ ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کے تحت کور ہو جاتے ہیں، ریمیننگ پھر صحت سہولت کارڈ کے تحت کور ہو جاتے ہیں، پھر بھی یہاں سے ٹریول کر کے اپنے مریض کو لے کے جانا اور اس حالت میں لے کے جانا کہ وہ دل کا مریض ڈکلیئر ہو چکا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی ذہنی کوفت اور ٹینشن کا باعث ہے. پھر وہ اخراجات یہاں سے لے کے جانا، وہاں ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرنا، آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر کرنا، اتنے دن وہاں پہ رکنا. تو الحمدللہ اس کارڈیک ہاسپٹل کے فنکشن ہونے کے بعد ہمارے لوگوں کے یہ والی تکلیفیں، یہ والے اخراجات جو ہیں وہ آلموسٹ زیرو ہو جائیں گے. تو یہ وہ تھی چند ایک چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپریشنل اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ ہاسپٹل چلے گا کیسے. تو انیشلی 3 قسم کے پروپوزلز تھے. ایک تو یہ تھا کہ اس کو انیشل 5 سے 10 سال کے لیے NICVD کے تھرو، جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہے، ان کے تھرو 5 سے 10 سال تک کے لیے ان کو چلایا جائے، اس کے بعد GB گورنمنٹ کو دیا جائے. دوسرا ایک پروپوزل تھا کہ اس کو PPP ماڈل پہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ مل کے چلایا جائے. اس صورت میں اخراجات جو ہے وہ کاسٹ آف جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بہت زیادہ ہونے کا امکان تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم خود اس کو چلائیں. تو ہم وہ 2 فیصلے ہو نہیں پائے. آج ہم انشاءاللہ اس کو ہم اپنے طور پہ ہی چلانا ہم نے آغاز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے مہینے 1.5 مہینے کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ آیا ہم اس کو خود چلا پائیں گے. ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. کچھ پیرامیڈیکل سٹاف کی، ٹیکنیکل سٹاف کی کمی تھی،
وہ ہم نے اپنے ہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کو شفا اور RIC سے ٹرین کروا کے وہ بھی ہمارے پاس واپس پہنچ گئے ہیں، اور جو کمی بیشی ہے وہ ہم نے SPS کے تھرو بھرتی کر کے ہم نے وہ بھی پوری کر دینی ہے۔ اب جو پیچھے رہ جائے گا مسئلہ وہ صرف یہ ہوگا کہ اس پوری بلڈنگ کا، اس پورے نظام کا، یہاں پہ جو لگے ہیں بایو میڈیکل ایکوپمنٹ، ان کی مینٹیننس کیسے کی جائے، ان کو کیسے چلایا جائے، اور پھر مریض پہ اٹھنے والا اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں۔ یہ 2-4 سوالات ہیں، اگر یہ سوالات کے بھی جواب ہمیں پازیٹیو ملتے ہیں تو GB گورنمنٹ الحمدللہ محکمہ صحت اس لائق ہے کہ یہ ہسپتال چلا سکے۔ ٹیکنیکلی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، فائنینشیل ایشوز امید ہے کہ میں جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کو پریورٹی پہ رکھے گی اور یہ ہاسپٹل کو چلانے کے لیے۔ تو اس کے بعد کوئی اگر آپ لوگوں کا سوال نہ ہو تو ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، ایک راؤنڈ کروائیں گے، وزٹ کروائیں گے کہ جو ابھی تک فیسلٹیز ہم نے آن کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شفا انٹرنیشنل، آغا خان اور بڑے بڑے AFIC ہاسپٹلس کی اس کے معیار کی الحمدللہ گلگت میں ہم نے وہ سروسز دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ خبر آپ کے تھرو انشاءاللہ، یہ خوشخبری جو ہے آپ کے تھرو میں اپنے عوام کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ ابتدائی طور دیکھیں یہ ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم ادھر بیٹھ کے سپیکولیٹ کریں، کیونکہ مریض آلریڈی ہم بیچتے جاتے ہیں AFIC کو وہاں پہ۔ تو نارملی ایک مریض کے اوپر جو کارڈیک سے ریلیٹڈ مریض ہے اس کا منیمم 5 میکسیمم 10 سے 12 لاکھ تک کا خرچہ پر مریض کے اوپر آتا ہے۔ وہ جو سپلائیز ہیں جو اس کے اوپر لگتی ہیں وہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اینجیوپلاسٹی کی، اینجیوگرافی کی۔ اوپن ہارٹ سرجری کی بات آتی ہے تو وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کی سرجری ہو۔ بے فکر رہیں، ہمارے اوپر 17 ایجنسیز ہیں جو کہ ہماری ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، رپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ بہرحال تسلی کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک 11 رکنی کمیٹی بنائی جس میں آغا خان یونیورسٹی، آغا خان ہاسپٹل کے نمائندے تھے، RIC کے نمائندے تھے، AFIC کے نمائندے تھے، اور شفا کے بھی تھے۔ ان کے بایو میڈیکل انجینئرس کے انہوں نے آئے اور یہاں کی مشینیں چیک کر کے انہوں نے سرٹیفائی کیا، گو ہیڈ دیا، تو پھر ہم آگے نکلے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مریض کے جیب سے یہ خرچہ ہوگا، میں نے کہا کہ ایک مریض کے اوپر اتنا خرچہ ہوگا اور یہ خرچہ GB گورنمنٹ کرے گی۔ اس حوالے سے جو سروسز ہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، آپ نے یہ صحیح اس کی نشاندہی کی۔ ایک تو OPD کی سروس یہاں آلریڈی چل رہی تھی، ہم نے چلائی ہوئی تھی کہ وہ صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک OPD کی سروس چل رہی تھی، وہ چلتی رہے گی۔ دوسرا ہے یہ والا انٹرونشن جس کا ہم نے آج اناؤنس کیا، یہ ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا، یہ ہم آج کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے ایمرجنسی سروس۔ ایمرجنسی میں اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے تو آیا اس کو PHQ جانا چاہیے یا کہ یہاں آنا چاہیے؟ یہاں آنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ میرے پاس ICU ریڈی ہونا چاہیے، ایمرجنسی ریڈی ہونی چاہیے، 24 گھنٹے کی سروس کے لیے میرے پاس ڈاکٹرز، ٹیکنیشینز، ہر کوئی اویلیبل ہونا چاہیے۔ یہ ساری سروسز دیں گے۔ شاید کل سے ہم 24 گھنٹے کی سروس نہ دے پائیں، لیکن ہم اس کے اوپر ہیں، اگلے ایک ہفتے میں اندر انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کی سروس بھی بحال یہاں پہ کریں گے۔ اور وہ جو آپ نے کہا جو مینٹیننس والی ہے، جو کہ فالو اپ کے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ سروسز وہ آلریڈی بھی تھی، اب مزید بہتر ہو کے آئے گی۔ ڈائگنوسٹکس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ابھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے، ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی تشخیصی مشینیں ہیں وہ آپ کو AFIC اور شفا اور آغا خان کے لیول کی ان سے بھی، بلکہ ایک آدھ ان سے بھی بہتر مشینیں یہاں پہ انسٹال ہو گئی ہیں۔ اب کسی مریض کو پنڈی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب کرنا چاہتا ہوں کہ اینجیوگرافی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اندر نیچر آف ڈیزیز کیسی ہے۔ ایک نالی کا مسئلہ ہے، 2 نالیوں کا مسئلہ ہے، 3 نالیوں کا مسئلہ ہے، پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی۔ ٹریٹمنٹ بعد اینجیوگرافی کے بعد بائی پاس سرجری ہوتی ہے۔ ہم اس اسٹیج میں ابھی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس 2 آپریشن تھیٹر ہیں، وہ انسٹال ہونے ہیں۔ اس سال کے اینڈ تک انشاءاللہ دونوں آپریشن تھیٹر انسٹال ہوں گے۔ اگر کسی مریض کی اینجیوگرافی کے بعد سرجری نکلتی ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی فی الحال نیچے جانا پڑے گا۔ اسی طرح انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز ہیں کہ اگر اینجیوگرافی کے بعد بالکل اسٹریٹ فارورڈ لیجن ہو، کوئی سمپل سی ڈسکریٹ لیجن ہو، اس کو انٹروین کر سکتے ہیں وداؤٹ کارڈیک سرجیکل بیک اپ، اس کو کہتے ہیں ٹائپ A لیجنز۔ ان لیجنز کو، ان بیماریوں کو ہم ایڈریس کریں گے۔ باقی اگر ٹائپ B C کہتے ہیں جو کمپلیکس ٹائپ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو بھی فی الحال ان پیشنٹس کو ہم نیچے بھیجیں گے، کیونکہ جب تک آپریشن تھیٹر ہمارا فنکشنل نہیں ہے، سرجیکل بیک اپ نہیں ہے، کمپلیکیشنز پوری دنیا میں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں۔ آلدو لیس دین 1% ہے، لیکن کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے لیے سرجیکل بیک اپ کا ہونا لازمی ہے۔ یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی
جی ہمارے پاس اس وقت 3 اینجیوگرافی ان کو کیتھ لیب کہتے ہیں، 3 کیتھ لیبز ہیں، اور 3 کیتھ لیبس میں اس وقت جو فنکشنل ہے یہ پنجاب گورنمنٹ والی فنکشنل ہے، باقی ہماری 2 والی بھی انسٹالڈ ہیں، وہ بھی ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ ریڈی ہیں۔ دیکھیں ایک تو اس کا اس انسٹیٹیوٹ کے اپنے کریٹڈ پوسٹیں ہیں جو کہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹ انیشیلی جب یہ تھا تو اس میں کریشن آئی ہے، کوئی 700 سم تھنگ تھے انیشیل پروپوزل، 521 پروپوز پوسٹیں تھیں، اس میں سے 171 تو پوسٹ کریٹ ہو کے آ گئی ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں پیرامیڈکس بھی ہیں، تو ایچ آر تو وہاں سے کور ہو رہا ہے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ جی ٹرینڈ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے، مجھے یہ سن کے دیکھ کے آبزرو کر کے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اندر جتنے بھی اچھے ٹیکنیشینز ہیں وہ جی بی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ابھی اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ پچھلے دنوں جب ہم یہ فنکشنل کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا ہمارے پاس ٹیکنیشینز کی تھوڑی سی کمی تھی، تو ہم نے کہا ہمارے جی بی کے لڑکے دیکھو کہ کہاں ہیں ملک میں، کوئی ادھر آنا چاہتا ہے۔ ہم نے پتہ کیا تو ایک لمبی لسٹ آ گئی ماشاءاللہ، صرف کارڈیالوجی کے اندر اور اچھے اچھے انسٹیٹیوٹس میں کام کرنے والے ہیں، تو لوگ ہمارے پاس ہیں، کریشنز ہمارے پاس ہیں۔ فی الحال ہم ٹیمپریریلی اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے اور کچھ والنٹیئر سے یہ کام چلا رہے ہیں۔ جو ہی الیکشن کے بعد ہمارے پابندیاں ختم ہوں گی، ہم نے ایڈورٹائز کر کے لوگوں کو لینا ہے، وہی پرمنٹ لوگ ہوں گے۔ باقی بایو میڈیکل انجینئرز ہیں، اس ہاسپٹل کی اپنی بایو میڈیکل انجینئر ہے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے، جس حد تک وہ لوگ خود کر سکتے ہیں وہ الاؤڈ ہیں، وہ کریں گے، اور جہاں سے آگے ان کا بس نہیں چلتا ہے، اور یہ صرف یہ پہلا ہاسپٹل، پہلا تجربہ نہیں ہے، ہمارے بڑے ہاسپٹلس اور بھی ہیں، ہمارے بایو میڈیکل ایکوپمنٹس اور بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہاں جس فارمولے کے تحت اس کو ریپیئر مینٹیننس چل رہی ہوتی ہے وہی فارمولہ یہاں بھی چلے گا۔